السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معلم الدین کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ صفحہ نمبر 58 تک پڑھایا گیا تھا، وضو کا پورا طریقہ بتایا گیا۔ اب اسی صفحے پر سوال ہے، بے وضو شخص پر کیا کیا حرام ہے؟ جس کا وضو نہیں ہے وہ کون کون سے کام نہیں کر سکتا؟ جواب ہے، بے وضو شخص پر نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 سجدہ کرنا، سجدے سے مراد سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، نمبر 3 جمعہ کا خطبہ دینا، یعنی جمعہ کے خطبے کے لیے بھی وضو شرط ہے، نمبر 4 ہے طواف کرنا، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جا سکتا، نمبر 5 ہے قرآن شریف کو چھونا، نمبر 6 ہے قرآن شریف کو اٹھانا، چھونا بھی حرام ہے، چھوئے بغیر کسی چیز کے ذریعے اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو بے وضو شخص پر حرام ہیں۔ نوٹ: بے وضو نابالغ سمجھدار بچے کو تعلیم کی ضرورت کے لیے قرآن شریف اٹھانے سے منع نہیں کیا جائے گا، یعنی تعلیم کی غرض کے سوا کسی اور غرض کے لیے قرآن اٹھا رہا ہے تو والدین اور سرپرستوں پر لازم ہے کہ اس سے بچوں کو منع کریں۔ یعنی چھوٹے بچے جو روزانہ مکتب وغیرہ جاتے ہیں، اگر ان کو ہم بار بار وضو کرنے کی تاکید کریں اور بغیر وضو کے قرآن ان کو نہ دیں تو وہ مشقت میں پڑھ سکتے ہیں اور تعلیم سے بے رغبت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ نابالغ بچہ اگر بغیر وضو کے قرآن چھوئے تو ماں باپ منع نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور غرض سے بچہ چھو رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ابھی مسئلہ آپ نے سنا یہ نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا اب اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ بغیر وضو کے قرآن چھوئے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ چاہے تعلیم کی غرض سے ہو یا کسی اور غرض سے ہو بغیر وضو کے قرآن نہ چھوئے۔ قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، وضو کب ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: 4 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن سے شافعی مسلک کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہیں۔ اب اگلے صفحے پر صفحہ 59 نمبر 1 ہے، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے منی کے سوا کسی اور چیز کا نکلنا۔ کوئی بھی چیز نکلے شرمگاہ سے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ منی نکلنے سے البتہ غسل فرض ہوتا ہے، تو منی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے وضو توڑ دے گی، چاہے وہ پتری نکلے یا کیڑا نکلے، اگرچہ پوری طرح نہ نکلے، ادھورا نکلے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 ہے، اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہتھیلی یا انگلیوں کے باطنی حصے سے چھونا۔ دیکھیے یہ جو ہے ہاتھ کا حصہ یہ ہتھیلی ہے اور انگلیوں کا باطن یہ ہے، یہ انگلیوں کا ظہر ہے، انگلیوں کی پشت ہے، یہ انگلیوں کا بطن ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو جب اس طرح ملائیں تو جو حصہ چھپ گیا ہے اس حصے کو شرمگاہ پر بغیر کسی کپڑے یا حائل کے لگانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر ہاتھ کی پشت لگی ہے تو اگرچہ بغیر حائل کے لگی ہے یا جسم کا کوئی اور حصہ لگا ہے اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہتھیلی اور انگلی کا باطن جو ہے وہ لگنا چاہیے وضو ٹوٹنے کے لیے۔ نمبر 3 ہے، بے ہوشی، دیوانگی، نیند، نشہ یا کسی اور وجہ سے عقل کا زائل ہونا۔ عقل انسان کی زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اسی طریقے سے کسی پر پاگل پن کا دورہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا، یوں ہی سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نشہ طاری ہو گیا اس پر، شراب کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا تو وضو ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے عقل زائل ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک سونے والا وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کو اس طریقے سے جما کر زمین یا کرسی پر اس طریقے سے جما کر بیٹھ کر سو جائے کہ ہوا نکلنے کا چانس ہی نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نیند خود کوئی حدث والی چیز نہیں ہے۔ نیند کی وجہ سے سارے اعصاب اور مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ہوا کب نکلتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہے۔ لیکن ایسی سچویشن ہے کہ ہوا نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا اس انداز میں بیٹھا ہے تو اگرچہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت سے عقل زائل ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے پوری طرح لمبا ہو کر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4 ہے، بڑے نامحرم مردوں اور عورتوں کے بدن کی چمڑیاں بلا حائل آپس میں چھو جانا۔ کسی غیر مرد جن کے درمیان ایک مرد اور ایک عورت جو دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو، مطلب نامحرم ہو، تو ان کی چمڑی اگر بغیر کپڑے جیسے کسی چیز کے حائل کے چھو جائے ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر
بال چھوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں کسی نے کسی کا کسی عورت کے بالوں پر ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح صرف ناخن چھوا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، چمڑی سے چمڑی کا ٹچ ہونا ضروری ہے وضو ٹوٹنے کے لیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں بڑے، چھوٹے بچے اگر ہیں، چھوٹے بچے یا بچیاں ہیں تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے شہوت سے چھوئے یا بغیر شہوت کے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر چھوئے یا انجانے میں ٹچ ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹنے میں بھی ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ شہوت سے چھوئے تو ٹوٹے گا، بغیر شہوت کے چھوئے تو نہیں ٹوٹے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے شہوت سے شرمگاہ کو چھوئے یا بغیر شہوت کے چھوئے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے جان بوجھ کر چھوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہاتھ لگ جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہاں کہا نامحرم مرد اگر نامحرم عورت کو چھوئے گا تو وضو ٹوٹے گا، یا نامحرم عورت مرد کو چھوئے گی یا آپس میں ایک دوسرے کی چمڑی ٹچ ہوگی تو وضو ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی محرم کو چھوئے، کوئی مرد اپنی محرم کو چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جسے بچہ ماں کو چھوئے یا باپ بیٹی کو چھوئے یا بھائی بہن کو چھوئے یا دادا جو ہے وہ پوتی کو چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نامحرم آپس میں ایک دوسرے سے ٹچ کریں اپنی اپنی چمڑیاں تو وضو ٹوٹے گا۔ پھر سوال ہے کتنی عمر کی لڑکی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے جو کہا کہ بڑے ہونے چاہیے، تو اس عمر کی حد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جواب تقریباً 7 سال یا اس سے بڑی عمر کی لڑکی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، 3 یا 4 سال کی لڑکی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا کوئی مرد 7 سال یا اس سے بڑی عمر کی کسی نابالغ لڑکی کو چھوئے یا کوئی عورت 7 سال یا اس سے بڑے عمر کے کسی بالغ لڑکے کو چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے فقہاء نے عمر کی کوئی لازمی قید تو نہیں لگائی، یہ کہا کہ ایسا بچہ جو اتنا بڑا ہو جائے کہ عورتوں کو اس کی طرف رغبت ہونے لگے، تو اب اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوا اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایسی لڑکی، ایسی بچی جو اتنی بڑی ہو گئی یا اس کے جسم کا ڈیل ڈول ایسا ہو گیا کہ مردوں کو اس میں دلچسپی رغبت ہونے لگے تو اب اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں مفتی صاحب قبلہ نے تقریباً کہا ہے، تقریباً 7 سال، یعنی 7 سال یا اس کے بعد عام طور پہ قریب بچہ یا بچی اس لائق ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب چچی، یعنی ایک مرد کی اپنی چچی کو چھوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ چچی غیر محرم ہے۔ اسی طرح ممانی، ماما کی بیوی، پھوپھی ذات بہن، پھوپھی نہیں، پھوپھی ذات بہن، پھوپھی تو محرم ہے، خالہ ذات بہن، چچا ذات بہن، مامو ذات بہن، یعنی جو کزن بہن بھائی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں گے بغیر حائل کے، کپڑے وغیرہ کی آڑ کے بغیر تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پھوپھا یہ لڑکی کا غیر محرم ہے، خالو، پھوپھی ذات بھائی، چچا ذات بھائی، خالہ ذات بھائی اور مامو ذات بھائی، یہ سب نامحرم ہیں۔ اس لیے ایک لڑکا اگر اس کی اپنی چچی، ممانی، پھوپھی ذات بہن، خالہ ذات بہن، چچا ذات بہن اور مامو ذات بہن کو چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی اگر اس کے اپنے پھوپھا، خالو، پھوپھی ذات بھائی، چچا ذات بھائی، خالہ ذات بھائی اور مامو ذات بھائی کو چھوئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال ہے کیا بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگلے صفحے صفحہ 60 پر پہلی لائن۔ جواب جی ہاں، بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بیوی بھی غیر محرم ہے۔ سوال ہے کیا سترگاہ کے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی کی سترگاہ کھل گئی یا شرمگاہ کھل گئی؟ جواب جی نہیں، سترگاہ کے کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ جو 4 چیزیں بتائی گئی انہی میں سے کوئی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو کوئی اپنی ہتھیلی اور انگلی کے باطنی حصے سے چھوئے بغیر کسی حائل کے تو وضو ٹوٹتا ہے ایک۔ اسی طریقے سے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ عقل زائل ہو جائے، بے ہوشی، پاگل پن یا اس جیسی کسی چیز کی وجہ سے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کی چمڑی آپس میں ٹچ ہو جائے بغیر حائل کے تو وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا سترگاہ یا شرمگاہ کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کس نے باوضو ہے کپڑے بدلا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال ہے کیا بدن سے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب جی نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ حنفی مذہب میں ہے کہ خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، شافعی مسلک میں خون نکل کر کتنا بھی بہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے عنوان ہے مکروہات وضو، یعنی وضو کے مکروہات، وضو کرنے کے دوران کون سا کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ دیکھیے ہمارے شافعی مسلک کی اصطلاح میں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہی ہے۔ جب کہا جائے مکروہ
یا مکروہات بغیر کسی قید کے تنزیہی یا تحریمی کی قید کے بغیر صرف مکروہ کہا جائے تو اس سے مکروہ تنزیہی مراد ہوتا ہے، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے بچنا تو ثواب ہو مگر اس کو کرنا گناہ نہیں ہے، البتہ ثواب سے محرومی ہے، برکتوں سے محرومی ہے وغیرہ۔ سوال ہے وضو کے مکروہات بیان کیجئے۔ جواب، وضو میں بسم اللہ شریف پڑھنے، کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے، تیمم پے در پہ ملنے، گھنی داڑھی اور رخسار کے خلال کرنے میں سے کسی ایک کو چھوڑنا، بغیر کسی ضرورت کے کسی سے مدد لینا، 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یا مسح کرنا، 3 سے کم مرتبہ دھونا یا مسح کرنا، اندرون آنکھ دھونا اور ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا، یہ سب باتیں مکروہ ہے۔ کتنی مکروہات اس میں بتائی گئی؟ نمبر 1 اس پیراگراف میں بتایا گیا وضو میں بسم اللہ شریف کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2 کلی نہ کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 ناک میں پانی نہ چڑھانا، اس کو ترک کر دینا مکروہ ہے۔ نمبر 4 ہے تیمم کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ تیمم یعنی ہاتھ اور پاؤں دھونے میں پہلے دایاں پھر بایاں، یہ سنت ہے، تو کوئی پہلے بایاں دھوئے پھر دایاں دھوئے تو یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پے در پہ دھونا، اس کو ترک کر دینا، یعنی پے در پہ دھونے کا مطلب ہے ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے اگلا عضو دھونا، تو اس چیز کو کوئی ترک کر دے، یعنی 2 عضو کے دھونے میں اتنا لمبا وقفہ کرے کہ پہلا عضو سوکھ جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح دھونے کے ساتھ سنت ہے کہ اعضاء کو ملے، تو یہ ملنے کو ترک کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کے گھنے بالوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، اس سنت کو ترک کرنا بھی مکروہ ہے۔ بغیر ضرورت کسی سے مدد لینا یہ بھی مکروہ ہے وضو میں۔ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا بھی مکروہ ہے، اور 3 سے زیادہ سر کا مسح کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح 3 سے کم دھونا اور 3 سے کم مسح کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ تسلیس یعنی 3 مرتبہ دھونا یا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اندرون آنکھ کا دھونا یعنی آنکھ کے باطن میں پانی پہنچانا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ضرر کا اندیشہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ دانتوں کی لمبائی میں اور زبان کی چوڑائی میں مسواک کرنا۔ سنت یہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، یعنی مسواک جو ہے وہ دانتوں پہ رکھ کے اس طریقے سے پھیرے، تو کوئی اگر ایسے ایسے کرے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح زبان کی لمبائی میں مسواک کرے، یعنی زبان پر مسواک رکھ کے ایسے آگے پیچھے لے جائے، لیکن کوئی اگر ایسے ایسے لے جائے، دائیں بائیں لے جائے، تو چوڑائی میں مسواک کرنا ہوا یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ روزے دار کا کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے، اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے دار کا زوال کے بعد مسواک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ زوال سے پہلے وہ مسواک کر سکتا ہے، زوال کے بعد روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ زیادہ گرم یا زیادہ سرد پانی کا استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اگر ضرر کا اندیشہ ہے تو۔ ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، اتنا گرم پانی ہے کہ ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، یا اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ ضرر کا اندیشہ نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ اور سورج کی کرن سے گرم ہوئے پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پانی دھات کے برتن میں ہو، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں ہو، جیسے لوہے کا برتن ہے یا اسٹیل کا ہے یا ایلومینیم کا برتن ہے، اور ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں اس برتن پر پڑے، اور وہ علاقہ گرم ہو جیسے حجاز یا یمن، اور وقت بھی گرم ہو یعنی گرمی کا موسم ہو۔ ایسی صورت میں جو پانی گرم ہوا ہے سورج کی دھوپ سے، تو جب تک وہ گرم ہے اس کا استعمال جسم پہ کرنا مکروہ ہے، اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کراہت نہیں۔ ہندوستان کے اکثر علاقے معتدل علاقے ہیں، تو یہاں پر سورج کی دھوپ سے اگر پانی گرم ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اگلے صفحے پر ہے قرآن کے چند مسائل، صفحہ نمبر 61 پر قرآن سے متعلق چند ضروری مسائل ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ قرآن کا پارا، قرآن کا کنارہ، پتے، پتے یعنی صفحہ، جلد، بغیر وضو کے نہ آپ قرآن چھو سکتے ہیں، نہ قرآن کا صفحہ جو ہے جہاں قرآن نہیں لکھا ہے وہ بھی نہیں چھو سکتے، کنارہ بھی نہیں چھو سکتے، اس کی جو اوپر جلد ہے وہ بھی نہیں چھو سکتے۔ اسی طرح قرآن رکھنے کے لیے بنائے ہوئے جزدان، صندوق یا تھیلی وغیرہ کو بھی بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، جبکہ اس میں قرآن ہو۔ جزدان یا صندوق میں قرآن ہے تو اب اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، لیکن قرآن نہیں ہے تو بغیر وضو کے جزدان یا تھیلی کو چھو سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ تلاوت کے لیے یا پڑھنے پڑھانے کے لیے لکھی ہوئی آیتیں اور صورتیں بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ قرآن شریف کی آیتیں خواہ وہ تلاوت کے لیے لکھی گئی ہوں یا پڑھنے پڑھانے کے لیے لکھی گئی ہوں تو ان آیتوں کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ اگر برکت کے لیے لکھی ہوئی ہو تو چھونا حرام نہیں، جیسے تعویذ وغیرہ، یعنی تلاوت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے کا ارادہ نہیں ہے، لکھنے والے نے اس غرض سے لکھی
کہ اس سے برکت حاصل کی جائے، جیسے تعویذ وغیرہ بنایا جائے، تو اب ایسی صورت میں اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام نہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بے وضو نابالغ سمجھدار بچہ جب قرآن سیکھنے کے لیے مصحف لے تو اسے روکا نہیں جائے گا، جیسا کہ پیچھے مسئلہ گزرا۔ بے وضو شخص لکڑی وغیرہ سے قرآن کے صفحات الٹ سکتا ہے، لکڑی وغیرہ کسی پاک چیز سے وہ قرآن کے صفحات الٹ سکتا ہے، مگر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تلاوت کے لیے وضو کرے، بے وضو جو ہے تلاوت نہ کرے جہاں تک ہو سکے۔ لیکن اگر لکڑی وغیرہ چیز جیسی چیز پر قرآن کا صفحہ آ جائے قرآن سے مصحف سے جدا ہو کر، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی لکڑی وغیرہ چیز سے بغیر وضو کے قرآن اٹھانا حرام ہے، لیکن بغیر اٹھائے اگر وہ صفحہ پلٹ رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ دوسرے ساز و سامان کے درمیان قرآن ہو تو ان کے ساتھ قرآن کو بھی بغیر وضو کے اٹھانا جائز ہے، جیسا کہ مسافر نے اپنے بیگ میں سفر کے ساز و سامان کے ساتھ قرآن بھی رکھا ہوا ہو تو اس کے لیے اس بیگ کو وضو کے بغیر اٹھانا حرام نہیں۔ سفر میں ہوتا ہے عام طور پہ قرآن شریف جو ہے سامان میں ہوتا ہے، تو دوسرے سامان کے ساتھ اگر قرآن مجید بھی اٹھایا جا رہا ہے بغیر وضو کے تو حرام نہیں ہے، ہاں بغیر وضو کے چھونا اب بھی حرام ہے۔ تفسیر کی کتاب میں قرآن کے حروف سے زیادہ تفسیر کے حروف ہوں تو اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام نہیں۔ بہت سارے مصحف کے نسخوں میں ساتھ میں تفسیر بھی ہوتی ہے، تو اگر تفسیر قرآن کے حروف سے کم ہے تو پھر چھونا حرام ہے، اور تفسیر کے حروف زیادہ ہے تو چھونا حرام نہیں۔ ہاں اگر دونوں حروف برابر ہوں تو حرام ہے۔ اگلے صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر 62 پہ، کہ تفسیر جلالین میں قرآن کے حروف سے تفسیر کے ایک یا دو حروف زیادہ ہیں۔ تفسیر جلالین مشہور تفسیر ہے، علامہ جلال الدین وحیلی اور ان کے شاگرد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہما کے ذریعے یہ تفسیر مورد وجود میں آئی ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو تفسیر ہے قرآن مجید کے حروف سے دو حروف ہی زائد ہیں، تو ممکن ہے کبھی کاتب جو ہے کوئی ایک دو حروف تین حروف لکھنے سے جو ہے وہ بھول جائے لکھنا، تو اب تفسیر کے حروف کم ہو جائیں گے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ تفسیر جلالین بغیر وضو کے نہ چھوئی جائے۔ وہی فرماتے ہیں کہ تفسیر جلالین میں قرآن کے حروف سے تفسیر کے ایک یا دو حروف زیادہ ہیں، اور طباعت کے وقت زائد حروف کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، یعنی حروف قرآن سے تفسیر کے حروف کم یا برابر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے تفسیر جلالین کو بغیر وضو کے نہ چھونا ہی بہتر ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ویسے بھی مستحب ہے کہ تفسیر اگرچہ زائد ہو قرآن سے، اس کو چھونے کے لیے وضو ہو تو یہ بہتر ہے، وضو کے ساتھ چھوا جائے یہ مستحب ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ قرآن میں پیسہ وغیرہ رکھنا یہ حرام ہے، قرآن کو بغیر ضرورت کے پھاڑنا یہ بھی حرام ہے، قرآن کی طرف پیر پھیلانا یہ بھی حرام ہے، قرآن کی آیت کو نگلنا یعنی سالم آیت نگلنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد جب معدے میں جائے گی تو معدے میں ناپاکی ہے، اسے ناپاک جگہ رکھنا یہ بھی حرام ہے، تکیے کے نیچے رکھنا اور اس کے اوپر سر رکھ کے سونا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ نہ سمجھ بچوں کو دینا یعنی جو صاحب تمیز بچہ نہیں ہے، ایسا بچہ جو بغیر کسی کی مدد کے خود سے کھاتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے از خود پیتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے از خود استنجا کر لیتا ہے، تو وہ سمجھدار بچہ ہے، وہ صاحب تمیز بچہ ہے۔ لیکن اس سے کم عمر کا بچہ ہے تو وہ ناسمجھ بچہ ہے، اس کو اس کے حوالے قرآن مجید کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو سمجھ نہیں، وہ بے ادبی کرے گا۔ اور عربی کے سوا کسی اور زبان میں قرآن شریف کا لکھنا حرام ہے، جیسے رومن میں لکھتے ہیں یا ہندی مراٹھی میں لکھتے ہیں، ہندی مراٹھی اس میں فونٹ میں لکھتے ہیں قرآن کی عربی آیتیں، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے عربی الفاظ کو عربی حروف میں ہی لکھنا، عربی فونٹ ہی میں لکھنا جائز ہے، کسی اور فونٹ میں رومن وغیرہ میں یا ہندی مراٹھی میں لکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف ہے کہ اس چیز کو چبا کر کھانا یا اس کو دھو کر پینا جائز ہے جس میں قرآن لکھا ہو، کیونکہ جیسے آپ نے چبایا قرآن کے حروف ختم ہو گئے، اب جو کھا رہا ہے وہ قرآن تو نہیں ہے، اسی طرح دھو چکا ہے، پلیٹ میں قرآن کی آیتیں لکھ کر دھو چکا ہے تو اب وہ بھی قرآن نہیں۔ اسی طرح کسی پرچی پر قرآن کی آیتیں لکھا، پانی میں ڈالا، اب پانی میں جو ہے حروف مٹ گئے، تو اب ایسی صورت میں وہ پانی پی سکتا ہے، اور اس پرچی کو جس کے حروف مٹ گئے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس چیز کو چبا کر کھانا یا اس کو دھو کر پانی پینا جائز ہے جس میں قرآن لکھا ہو۔ کسی مجلس میں قرآن لایا جائے تو اسے دیکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، یوں ہی حافظ قرآن کو دیکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، اسی طرح عالم دین کو دیکھ کر کھڑا ہونا بھی سنت ہے۔ نوٹ:
ایسا موبائل فون جس میں قرآن کا اپلیکیشن انسٹال ہو تو اسے وضو کے بغیر چھونا یا اٹھانا جائز ہے۔ اپلیکیشن اوپن ہو تب بھی قرآن کے بغیر وضو کے بغیر موبائل کے اسکرین پر نمایاں ہونے والی آیتوں کو چھونا، اسکرین کو انگلی لگا کر صفحے کو الٹنا جائز ہے، اس لیے کہ موبائل یا کمپیوٹر کے اسکرین پر کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں رہتی، شعاؤں کی وجہ سے اسکرین پر عکس نظر آتا ہے، اور آیتوں کے عکس کو چھونے کے لیے وضو واجب نہیں، البتہ تلاوت کے لیے وضو سنت ہے۔ ویسے بھی جس ڈسپلے پر روشنی کے اور رنگوں کے امتزاج سے حروف بنتے ہیں اس ڈسپلے کو ہم چھو نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے پروٹیکشن کے لیے کانچ لگی ہوتی ہے، تو ہم ان حروف کے عکس کو بھی نہیں چھو پاتے جس کو مفتی صاحب عکس کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ عکس نہ ہو، حروف مانے جائیں، تب بھی ہم ان کو نہیں چھو سکتے، ہم تو اس اوپر والی کانچ کو چھوتے ہیں جو ڈسپلے کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے، اور وہ اوپر والی کانچ نہ قرآن ہے نہ قرآن کے تابع ہیں، لہٰذا اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔